بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں درس نمبر 4۔ تو اس درس میں دیکھیے جہاں پہ لکھا ہے ضمائر واحد، اس میں ضمیروں کو ذکر کیا گیا ہے کہ مذکر کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوگی، مؤنث کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوگی۔ تو ضمیر آپ صرف سمجھنے کے لیے اتنا سمجھ لیں کہ جب اس میں ظاہر کی جگہ ضمیر بولی جائے، یعنی کوئی کہے کہ زید، تو زید کی جگہ اس کا نام نہ لے کر کے یہ کہا جائے گا وہ، یا وہ دو، یا وہ سب، یا تو، یا تم، یا تم سب، یا میں، یا ہم سب۔ تو یہ جو ہیں یہ ہیں ضمیریں۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ مذکر کے لیے کس ضمیر کا استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے کس ضمیر کا استعمال ہوتا ہے۔ تو جب ہم کسی کو ضمیر کے ذریعے سے اشارہ کریں گے تو مذکر کے لیے اس میں ہوا کا استعمال ہوگا اور مؤنث کے لیے اس میں ہیا کا استعمال ہوگا۔ دیکھیے جیسے جیسے آگے آتی جائیں گی انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے ہوا تلمیذن، وہ شاگرد ہے۔ اب دیکھیے یہاں چونکہ وہ مذکر ہے تو اس کے لیے ہوا آیا، اور تلمیذن خبر میں بھی تا نہیں آئی۔ اب دیکھیے ہیا تلمیذتن، وہ مؤنث ہے۔ ہیا تلمیذتن، وہ شاگردہ ہے، یا مانے وہ مؤنث، تلمیذتن شاگردہ، تلمیذن مانے شاگرد، تلمیذتن شاگردہ۔ اب چونکہ اس کے آخر میں تا اس لیے لے کے آئے ہیں کیونکہ وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا مسلمن، وہ مسلم ہے۔ ہیا مسلمتن، وہ مسلمہ ہے۔ اسمہ حمیدن، اب یہاں دیکھیے اوپر جس کا ذکر چل رہا ہے، اب وہ مذکر ہے تو جب ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے تو ہم اس وقت ضمیر لے کر کے آئیں گے مذکر کی، جو ضمیر اسی مذکر کی طرف لوٹے گی۔ اسمہ، ہو پہ آپ غور دیں، اسمہ، اس کا نام حمیدن، حمید ہے۔ اسمہا رشیدتن، اس کا نام رشیدہ ہے، اس لڑکی، اس شاگردہ کا نام رشیدہ ہے۔ تو یہ نام کس کا ہے؟ مؤنث کا، تو اس میں ضمیر کون سی لے کے آئیں گے؟ مؤنث کی، یعنی ہا ضمیر۔ وہ مذکر ہوگا، مذکر کا نام ہوگا تو مذکر کی ضمیر، مؤنث کا نام ہوگا تو مؤنث کی ضمیر۔ اسمہا، اس کا نام، رشیدتن، رشیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ آپ توجہ دیں اور آگے دیکھیں انشاءاللہ ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ خلقہ، اس کا اخلاق، طیب، اچھا ہے۔ اب خلق مذکر ہے یا مؤنث ہے اس سے مطلب نہیں، بلکہ جس کا وہ اخلاق ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس پر توجہ دینا ہے۔ تو اخلاق کس کا ہے؟ اس لڑکے کا۔ وہ لڑکا کیا ہے؟ مذکر ہے، لڑکا مذکر ہے، لہٰذا یہاں ہو ضمیر کا استعمال ہوگا۔ خلقہ، اس کا اخلاق، طیب، اچھا ہے۔ اب دیکھیے خلقہا، اس کا اخلاق، ایضاً طیب، اس کا اخلاق بھی اچھا ہے۔ خلقہا، ہا ضمیر سے کیا مراد ہے؟ وہی شاگردہ، مؤنث۔ خلقہا، اس کا اخلاق، طیب، اچھا ہے۔ اب چونکہ خلق مذکر ہے لہٰذا طیبتن نہیں کہیں گے، طیبن ہی کہیں گے، اور جو ہا ضمیر جو ہے اس سے مراد وہ مؤنث ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ فی یدہ، اس مذکر کے ہاتھ میں یا اس لڑکے کے ہاتھ میں، محفظۃ الکتب، محفظۃ مانے بستہ، محفظۃ الکتب، کتابوں کا بستہ ہے۔ فیہا، اب ہا ضمیر سے ہے یہ محفظہ مراد، یہ ہا ضمیر لوٹ رہی اس محفظہ کی طرف جو کہ مؤنث ہے۔ جب مؤنث ہے تو اس میں تا جو ہے مؤنث والی ضمیر لے کے آئیں گے۔ فیہا، اس میں یعنی اس بستے میں، کتبہ، ہو ضمیر سے مراد ہے مذکر یعنی وہ لڑکا، کتبہ، اس کی کتابیں ہیں، اس بستے میں، اس میں اس کی کتابیں ہیں۔
فی یدہا، اب ہا یہ کس کے لیے آتا ہے؟ مؤنث کے لیے آتا ہے. جب مؤنث کے لیے آتا ہے تو معنی کیا ہوگا؟ فی یدہا، اس مؤنث کے ہاتھ میں محفظتن بستہ ہے. فی یدہا یعنی اس لڑکی کے ہاتھ میں محفظتن بستہ ہے. فی ہا، اب اس ہا ضمیر سے مراد ہے یہ بستہ، کیونکہ بستہ ہی مؤنث ہے. فی ہا، اس میں یعنی بستے میں، کتبھا، اس لڑکی کی کتابیں ہیں. ہا ضمیر سے مراد مؤنث. وَقُرَّاسَاتُہا، اور اس کی کاپیاں ہیں. وَأَقْلَامُہا، اور اس کے قلم ہے. وَمِبْرَاتُہا، اور اس کا قلم تراش ہے. وَمَحْيَتُہا، اور اس کی ربڑ ہے. اس کے بعد جو ہے آگے دیکھیے، اَہِیَا مُسْلِمَةٌ، معنی کیا؟ اَہِیَا مُسْلِمَةٌ، کیا وہ مسلمہ ہے؟ نعم، ہاں. نعم ہِیَا مُسْلِمَةٌ، ہاں وہ مسلمہ ہے. اَہِیَا ذَاهِبَةٌ إِلَى الْمَدْرَسَةِ، کیا وہ جا رہی ہے مدرسے کی طرف؟ اب جو وہ مؤنث ہے تو ذاہب نہیں، ذاہبۃن، اس کی خبر میں تال آئیں گے. اَہِیَا ذَاهِبَةٌ، کیا وہ جا رہی ہے إِلَى الْمَدْرَسَةِ، مدرسے کی طرف؟ نعم، ہاں. یہ ذاہبۃن، یہ جا رہی ہے إِلَى الْمَدْرَسَةِ، مدرسے کی طرف. اس کے بعد اَہِیَا ذَاهِبَةٌ بِغَيْرِ عَرْبَةٍ، عربۃ معنی ہوتا ہے گاڑی. بغیر عربۃ، گاڑی کے بغیر. اب جو ہے با حرف جر ہے تو اس کی بنیاد پہ غیر کے را پر زیر ہوگا. بغیر عربۃ، بغیر گاڑی کے. اَہِیَا ذَاهِبَةٌ، کیا وہ جا رہی ہے؟ بغیر عربۃ، بغیر گاڑی کے. لا، نہیں. ہِیَا ذَاهِبَةٌ فِی الْعَرْبَةِ، ہِیَا ذَاهِبَةٌ، وہ جا رہی فی العربۃ، گاڑی میں. عربۃ المدرسۃ، مدرسے کی گاڑی. واقفتن، کھڑی ہے. اب چونکہ عربہ میں تا ہے وہ مؤنث ہے تو واقف نہیں واقفتن لے کے آئیں گے مؤنث کی مطابقت کے لیے. امامہا، اس کے سامنے، یعنی مدرسے کے سامنے. اب مدرسہ بھی مؤنث ہے لہٰذا جو ہے اس میں ضمیر مؤنث کی لے کے آئیں گے امامہا. ومعہا، اور اس کے ساتھ. امرأۃن، ایک عورت ہے، اور اس لڑکی کے ساتھ ایک عورت ہے. اب اس کے بعد دیکھیے یہ اسئلہ ہیں. ما اسم البنت، لڑکی کا نام کیا ہے؟ اَہِیَا مُسْلِمَةٌ، کیا وہ مسلمہ ہے؟ اَہِیَا قبیحۃ، کیا وہ بری ہے؟ أَیْنَ ذَاهِبَةٌ ہِیَا، وہ کہاں جا رہی ہے؟ کیف خلقہا، اس کا اخلاق کیسا ہے؟ أَیْنَ مَحْفَظَتُہا، اس کا بستہ کہاں ہے؟ من مع الأربة، گاڑی کے ساتھ کون ہے؟ اَیْ صغیرۃ، کیا وہ چھوٹی ہے؟ اَیْ جمیلۃ، کیا وہ خوبصورت ہے؟ أَیْنَ عربۃ المدرسۃ، مدرسے کی گاڑی کہاں ہے؟ اس کے آپ کو جواب جو ہے عربی میں بنانے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے وہ عورت ہے، عورت مؤنث ہے لہٰذا یہاں لے کے آئیں گے ہِیَا امرأۃ. اس کے اخلاق اچھے ہیں. اس کے اخلاق، کس کے اخلاق؟ عورت کے اخلاق. تو یہاں ضمیر مؤنث کی لے کے آئیں گے. خلقہا طیب، یہ مدرسہ ہے. مدرسہ چونکہ مؤنث ہے آخر میں اس کے تا ہے تو کیا کہیں گے؟ یہ مدرسہ ہے. ہِیَا مدرسۃ، اس کا نام، یہ مدرسہ ہے. ہذہ مدرسۃ، اس کا نام مشہور ہے. اسمہا مشہورۃ، اسمہا مشہور. یہ کس کا بستہ ہے؟ لمن ہذہ المحفظۃ، ہذہ آئے گا کیونکہ محفظہ جو ہے وہ مؤنث ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ ما فیہا، یہ گاڑی ہے. ہذہ عربۃ، اس کی قیمت بہت کم ہے. قیمت کیا تھی؟ ثمن، ثمنہا بہت کم ہے. ثمنہا قلیل، قلیلۃ نہیں آئے گا کیونکہ ثمن جو ہے وہ مذکر ہے. گاڑی مؤنث ہے، گاڑی سے مطلب نہیں ہے، مطلب ہے ثمن سے، مضاف سے مطلب ہوتا ہے. وہ لڑکی گھر کی طرف جا رہی ہے. وہ لڑکی. ہی البنت، وہ لڑکی. ذاہبۃ، جا رہی ہے.
الی البیت، گھر کی طرف۔ یہ مسلمان طالب علم ہے، یہ مسلمان طالب علم ہے۔ ھذا تلمیذ مسلم، اس کا نام احمد ہے، اس کا نام اسمہ احمد، یہ ربر خراب ہے۔ ھذہ المحیۃ قبیحۃ یا ردیۃ، اس کی قیمت کم ہے۔ ثمنھا قلیل، یہ باغ ہے۔ ھذہ حدیقۃ، اس میں پھل اور پھول ہیں، اس میں باغ چونکہ مؤنث ہے تو لے کے آئیں گے فیہا، فیہو نہیں، فیہی نہیں، فیہا، فیہا اس میں پھل اور پھول ہیں۔ فیہا ازہار و اسمار، صبح کی تفریح بہت مفید ہے۔ نزہۃ الصباح، صبح کی تفریح بہت مفید ہے۔ مفیدۃ جدا، ٹھیک ہے، مفیدۃ اس لیے آئے گا کیونکہ نزہۃ جو ہے وہ مؤنث ہے۔ یہ کتابیں ہیں۔ ھذہ کتب، ان میں تصاویر ہیں۔ فیہا رسوم، یہ درخت ہیں۔ ھذہ اشجار، وہ بہت لمبے ہیں۔ وہ بہت لمبے ہیں۔ وہی طویلۃ جدا، وہ مکہ ہے۔ ہی مکۃ، اس میں اللہ کا گھر ہے۔ فیہا بیت اللہ، یہ مدینہ ہے۔ ھذہ مدینۃ، اس میں رسول کی قبر ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فیہا تربۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور اسے یاد کر کے سمجھ کے لائیں۔